مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ گزرے تمام ہفتہ میں خداوند نے ہم سب کی مدد اور رہنمائی کی اور یہ فضل بخشا تاکہ ہم آج خداوند کے گھر میں آئیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ تحریک اصلاح کلیسیا، جسے ریفرمیشن یا پروٹیسٹنٹ موومنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ 5 نعروں پر مبنی تھی۔ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سلوگن یا نعرہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب قیام پاکستان کی تحریک چلی تو ایک مشہور نعرہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے۔ اسی طرح سے جب تحریک اصلاح کلیسیا کا آغاز 16ویں صدی کے اوائل میں ہوا تو تحریک اصلاح کلیسیا کے 5 خاص نعرے تھے۔ اس کا پہلا نعرہ جو مصلحین نے لگایا وہ یہ تھا کہ صرف ہم خدا کے کلام کو مانیں گے، خدا کے کلام کے علاوہ کسی شخص کی رائے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم صرف و صرف خدا کے کلام پر ایمان رکھیں گے اور اسی کی بات کریں گے۔ اسکرپچر الون کا سلوگن تھا۔ دوسرا نعرہ جو تحریک اصلاح کلیسیا میں لگایا گیا وہ تھا صرف ایمان، فیتھ الون، ایمان، اور صرف ایمان کے ذریعے سے انسان راست باز ٹھہرتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ایمان کے ساتھ عمل کو بھی نجات کا ذریعہ گردانا جاتا تھا کہ نجات پانے کے لیے انسان کو ایمان اور عمل کرنا ضروری ہے، پھر جا کر انسان نجات پاتا ہے۔ لیکن ریفارمرز نے، مصلحین نے، تحریک اصلاح کلیسیا کے بانیوں نے کہا نہیں، صرف ایمان سے انسان راست باز ٹھہرتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے۔ اور پھر تیسرا نعرہ جو مصلحین نے لگایا وہ یہ تھا کہ صرف انسان فضل سے راست باز ٹھہرتا ہے، گریس الون۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا نعرہ جو مصلحین نے لگایا وہ یہ تھا کہ صرف اور صرف سارا جلال جو ہے وہ خدا کو ملنا چاہیے، سارے جلال کا حقدار جو ہے وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور 5واں نعرہ جو تحریک اصلاح کلیسیا کی بنیاد بنا وہ نعرہ یہ تھا کہ صرف اور صرف مسیح جو ہے اس کی بات کی جائے گی، صرف مسیح ہی ہماری نجات، مخلصی اور رہائی کا ذریعہ ہے۔ آج جو دعویٰ ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے اس میں بھی مسیح کی ذات کی مرکزیت کا پہلو پایا جاتا ہے، اور اس میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اب تک ہم نے 5
خدا یسوع مسیح کے دعووں پر خدا کے کلام کو سنا ہے، اور آج ہم چھٹے دعوے پر غور کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اس دعوے کی جو لاسانیت ہے، ندرت ہے، انوکھا پن ہے، یا اس کی اہمیت جو ہے، اس کو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں چند لفظوں میں۔ پہلے جو دعوے بیان کیے گئے ہیں پانچوں کے پانچوں، اور ساتواں دعویٰ جو اگلے اتوار بیان کیا جائے گا، ان میں اور اس دعوے میں خصوصی طور پر ہمیں خط امتیاز کھینچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ باقی دعووں میں جو پہلو پایا جاتا ہے اس میں یہ الفاظ جو ہیں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ لیکن جب ہم چھٹے دعوے پر غور کرتے ہیں، چھٹے دعوے کی خاص بات یہ ہے، خدا یسوع مسیح دراصل سکھانا چاہتے ہیں کہ میں ہی ہوں۔ باقی دعووں کے اندر کیا ہے؟ میں ہوں، لیکن چھٹے دعوے کے اندر خدا یسوع مسیح ہمیں دراصل سکھانا چاہتے ہیں میں ہی ہوں، اور ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پیشتری سے کہ آگے بڑھے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کس موقع پر کہا۔ علماء کے مطابق یہ ساری گفتگو جو خدا یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کے مابین ہو رہی ہے، یہ گفتگو جو ہے اس کا تعلق خدا یسوع مسیح کے بالا خانہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ جو آخری فضا تھی، یہ ساری گفتگو اور یہ جو دعویٰ ہے یہ خصوصاً اس گفتگو کا حصہ ہے جو خدا یسوع مسیح نے بالا خانہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فضا کھاتے ہوئے کی، اور اسی میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ لیکن اس کا پس منظر یہ ہے، ایک اور پس منظر کا جو نقطہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جا کر جگہ تیار کروں اور پھر آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے کہا جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ مگر توما یسوع مسیح سے کہنے لگا اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا راہ اور حق اور زندگی میں۔ بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے، حیران کن لگتا ہے، خدا یسوع مسیح سمجھتا ہے کہ 3.5 سال میرے شاگردوں کو میرے ساتھ رہتے ہوئے ہو چکے ہیں، اور وہ اس بات سے اب تک بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے کہ میں کہاں پر جاتا ہوں، میری راہ کون سی ہے، میری منزل مقصود کون سی ہے۔ اور اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اس بات کا اظہار کیا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ لیکن توما نے جب یہ الفاظ کہے خداوند ہم نہیں جانتے تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے، اس سے شاگردوں کی باوجود 3.5 سال تک وہ خداوند کے ساتھ رہے، ابھی تک وہ خداوند یسوع کی باتوں کو پورے طور پر سمجھ نہیں پائے۔ میرے عزیزو، آج جب ہم خداوند کے یسوع مسیح کے اس چھٹے دعوے پر غور کر رہے ہیں تو ہمیں یہ پس منظر سامنے رکھنا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ بالا خانہ میں آخری فصح کے موقع پر یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح کی جو گفتگو ہے وہ توما
اور یسوع مسیح کے درمیان ہوتی ہے، اور یسوع مسیح بتاتا ہے کہ میں دراصل اپنے باپ کے گھر جا رہا ہوں، اور میں نے جا کر وہاں پر رات تیار کرنی ہے، جگہ تیار کرنی ہے، اور پھر آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لینا ہے۔ دراصل خدا یسوع مسیح اس حوالے کے اندر ایمانداروں کی منزل مقصود کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ باپ کا گھر ہے، خدا کی بادشاہی ہے، جس کا تذکرہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی زبان مبارک سے کر رہے ہیں۔ اور اس کے جواب میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ دوبارہ سے میں ہوں کے الفاظ جو ہیں میں بارہ مرتبہ بتا چکا ہوں پچھلے 5 دعووں کے اندر، یہ خدا یسوع مسیح کی الوہیت کا اظہار ہے۔ ان 5 دعووں کے اندر جو پچھلے ہم نے غور کیے، جب بھی میں ہوں کے الفاظ آئے ہیں تو میں نے بتایا ہے خدا یسوع مسیح دراصل اپنے آپ کو شاگردوں پر اسی نام کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں جس نام کے ساتھ خدا نے مرد خدا موسیٰ پر جھاڑی میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا۔ اور جب خدا یسوع مسیح بار بار کہتے ہیں میں ہوں، تو دراصل وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے سامعین کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ خدا جو مرد خدا پر موسیٰ پر جھاڑی میں ظاہر ہوا، میں وہی خدا ہوں، اور تمہیں مجھ پر ایمان لانا ہے، کیونکہ کلام میں کیا خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا مگر اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے اس کو ہم پر ظاہر کیا۔ پہلی بات، میں کے الفاظ جو ہیں یہ خدا یسوع مسیح کی الوہیت کا اظہار ہے۔ اور پھر خدا یسوع مسیح 3 باتوں کا دعویٰ اس دعوے کے اندر کر رہے ہیں۔ پہلی بات، خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ راہ ہے، اور پھر خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ حق ہے، اور پھر خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ زندگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے راہ کی اصطلاح کا استعمال کیوں کیا ہے، حق کا استعمال کیوں کیا ہے، اور زندگی کا استعمال کیوں کیا ہے؟ میرے عزیزو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نئے عہد نامہ میں راہ کا جو لفظ ہے، یا یونانی زبان کا جو لفظ راہ کے لیے استعمال ہوا ہے، تقریباً 100 دفعہ ہوڈاس یونانی زبان کا لفظ جو ہے راہ کا جو تذکرہ ہے نئے عہد نامہ میں 100 دفعہ کے قریب کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو لفظ حق ہے، اس کے لیے یونانی زبان کا لفظ الیتھیا استعمال ہوا ہے، جو کہ 109 دفعہ نئے عہد نامہ میں استعمال ہوا ہے۔ اور زندگی، جس کے لیے یونانی زبان کا لفظ زوئے استعمال ہوا ہے، یہ نئے عہد نامہ میں اس کے استعمال کی تعداد جو ہے وہ 135 ہے۔ مختصر کہنا چاہتا ہوں، 100 دفعہ راہ کا ذکر نئے عہد نامے میں ملتا ہے، حق کا ذکر تقریباً 109 دفعہ ملتا ہے، اور زندگی کا تذکرہ نئے عہد نامہ میں 135 دفعہ ملتا ہے۔ میرے عزیزو، اس قدر کثیر تعداد میں ان الفاظ کا استعمال اس بات کا اظہار ہے کہ راہ اور حق اور زندگی جیسی اصطلاحات جو ہیں یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ راہ ہے۔ میرے عزیزو، یہودی لوگ شریعت کو خدا کی راہ تصور کرتے تھے، جس پر وہ چل کر وہ سمجھتے تھے کہ ہم خدا کے پاس پہنچ سکتے ہیں یا خدا کے معیار کو پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ صرف وہ شریعت کو ایک راہ کے طور پر مانتے تھے اور جانتے تھے، بلکہ وہ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ جو خدا کے نبی ہیں وہ بھی گویا
ایک طرح سے خدا کی راہ کا ہم پر اظہار کرنے کا ایک وسیلہ ہے جو خدا نے ان کو دیے تھے، اس لیے وہ نبیوں کو اور خدا کی شریعت کو راہ کے طور پر مانتے تھے، یقین رکھتے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، جب خدا نے گویا مرد خدا موسیٰ کو بھیجا تو در حقیقت خدا نے اس کے وسیلے سے شریعت دے کر بنی اسرائیل قوم کو دراصل وہ راہ دکھائی جس پر وہ چل کر خدا کی بادشاہی میں پہنچ سکتے تھے، جنت الفردوس کو حاصل کر سکتے تھے، خدا کے خاندان کے لوگ بن سکتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، شریعت ہو یا پرانے عہد نامے کے انبیاء ہوں یا پرانے عہد نامے کے کاہن کیوں نہ ہوں، وہ سب راہ کے بارے میں بتانے والے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح راہ کے بارے میں بتاتا نہیں ہے کہ راہ کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے میں راہ ہوں۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے کسی جگہ کا پتہ پوچھنا ہو اور اگر کوئی شخص آپ سے ملے اور آپ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر جانا چاہتا ہوں، مجھے راستہ سمجھا دیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے جی پہلے آپ دائیں جائیں، پھر اس گلی کے بائیں جائیں، پھر آپ سیدھا جائیں، پھر آپ دائیں ہاتھ ہو جائیں، پھر بائیں ہاتھ ہو جائیں، پھر چلتے چلے جائیں اور پھر آگے چلے جائیں اور پھر جو ہے وہ آپ کو آپ کی منزل ملے گی، تو کیا آپ اس منزل تک پہنچ پائیں گے؟ آپ یقیناً بھٹک جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کر کہتا ہے جناب وہاں تک پہنچنے کا راستہ بہت مشکل ہے، آئیے میں آپ کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آتا ہوں، تو آپ بآسانی جو ہے اس منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ یہی بات اس دعوے کے اندر خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے۔ وہ پرانے عہد نامے کے تمام انبیاء، اس میں شریعت بھی شامل تھی، وہ یقیناً خدا کی جانب ہمیں لانے کا ذریعہ تو تھی، لیکن میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح در حقیقت وہ حقیقی راہ ہے اور ہمیں اس راہ پر چلنے کی ضرورت ہے، اور اب ہمیں صرف یسوع مسیح ہی کو راستے کے طور پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عبرانیوں کے خط کے پہلے باب میں کیا لکھا ہے، اور اگلے زمانے میں خدا نے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور آخر میں کس کے وسیلے سے کلام کیا؟ بیٹے کی معرفت۔ اب جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ خدا یسوع مسیح حقیقی راہ ہے۔ وہاں یہاں پر میرے عزیزو صرف راہ کی بات نہیں کی گئی، بلکہ انگریزی زبان میں لکھا ہے I am the way۔ راہ کی بات نہیں ہے، اس میں معرفت کی بات ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ کوئی عام راہ نہیں ہے بلکہ خاص راہ ہے۔ ایک عام شاہراہ ہوتی ہے اور ایک خاص شاہراہ ہوتی ہے جسے ہائی وے کہا جاتا ہے، اور اب ہمیں اس بڑی شاہراہ پر چلنے کی ضرورت ہے، راہ پر چلنے کی ضرورت ہے جو خداوند یسوع مسیح ہے۔ اب اس راہ پر چلنے کی ضرورت کی ہے، جلدی کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ راستہ جاننے کی، راہ جاننے کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جو منزل سے واقف نہ ہو، یا منزل کا صرف اس کو نام آتا ہے، اس تک پہنچنے کا جس کو طریقہ نہ آتا ہو، راستہ نہ آتا ہو، اور راہ جاننے کی اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو بھٹکا ہوتا ہے۔ راہ جاننے کی کن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے؟ جن کو راستہ نہ آتا ہو،
اور راہ جاننے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے جو پہلے سے بھٹک چکے ہوں، اور پھر وہ پوچھتے ہیں جی وہاں تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ کلام کہتا ہے آدم کے گناہ کرنے کے باعث ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ جس راستے پر، جس راہ پر ہم نے چلنا تھا، ہم اس راہ سے بھٹک گئے، ہمیں باغ عدن سے بے دخل کر دیا گیا۔ باغ عدن میں انسان کو جو پہلا اعزاز، استحقاق حاصل تھا، وہ خدا کے ساتھ رفاقت کے رشتے میں پیوند تھا، لیکن جب اس نے گناہ کیا تو اب وہ اس راہ سے بھٹک چکا ہے۔ اب وہ اس منزل مقصود تک جو باپ کا گھر ہے، جسے آسمان کی بادشاہی کہا گیا ہے، خدا کا فردوس کہا گیا ہے، اس تک پہنچنے سے قصر ہے۔ خدا یسوع مسیح ان سب کو جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو راہ سے آشنا نہیں ہے، وہ ان سے کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اس لیے ہمیں یسوع مسیح کو راہ کے طور پر قبول کرنا ہے۔ راہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ایک شخص ہے جس پر ہمیں ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا ہے۔ اور دوسری بات خدا یسوع مسیح کہتا ہے وہ حق ہے۔ آدم نے جب گناہ کیا تو راہ سے وہ کیا ہو گیا؟ بھٹک گیا، اور اس کے بھٹکنے کا دوسرا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ جھوٹ۔ شیطان نے، ابلیس نے، آسمانے والے نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا خدا نے واقعی تمہیں کہا کہ تم نے کسی درخت کا پھل نہیں کھانا؟ اس نے کہا اگر تم اس درخت میں سے پھل کھا لو گے تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ ابلیس نے، شیطان نے، آسمانے والے نے آ کر جھوٹ بولا، جھوٹ کا سہارا لیا، گویا سچائی کو اس نے پاش پاش کر دیا، اور آدم اور حوا اس کے جھوٹ کے جال میں پھنس گئے۔ اب جو انسان گناہ کے باعث بھٹک چکا ہے، اپنے راستے سے ہٹ چکا ہے، چونکہ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے، جھوٹ پر تکیہ کیا ہے، اب اسے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ سچائی کی، حق کی ضرورت ہے۔ ابلیس جھوٹ، بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے، اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ حق ہے، وہ سچائی ہے۔ کلام میں لکھا ہے یسوع نے کہا تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت مقرر کی گئی، مگر فضل اور سچائی کس کی طرف سے؟ مسیح کی طرف سے میرے عزیزو مقرر کیا گئے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا یسوع مسیح دوسرا دعویٰ، اس چھٹے دعوے کے اندر جو دوسرا دعویٰ گویا اپنی ذات کی بابت کر رہے ہیں کہ ابلیس جھوٹ تھا، تم اس کے جال میں آئے اور تم اس راہ سے بھٹک گئے، اب میں ہوں وہ حق، میں ہوں وہ سچائی جس پر تمہیں ایمان لا کر پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ زندگی ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو پہلے سے کیا سزا سنائی گئی تھی؟ جس روز تم نے یہ پھل کھایا تو مرا، جس روز تم نے یہ پھل کھایا تو مرا۔ لیکن خدا یسوع مسیح اس موت کو ختم کرنے کے لیے آیا جو ابلیس کے جال میں پھنسانے کی وجہ سے نسل انسانی پر آئی تھی، اور خدا یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خدا یسوع مسیح نے پچھلے دعوے میں بھی کہا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اس دعوے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اور میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے، یوحنا اپنے انجیلی بیان کے آغاز میں کہتا اور اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ خدا یسوع مسیح
وہ موت جو نسل انسانی پر طاری ہو چکی تھی، جو ابلیس کے جھوٹ اور گمراہی کے جال میں پھنسنے کے باعث موت نسل انسانی پر واقع ہو چکی تھی، اب یسوع مسیح زندگی بن کر زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اور وہ کہتا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اب جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ میرے عزیزو، جلدی کے ساتھ اس دعوے کے اگلے حصے پر پڑھنا چاہتا ہوں، جو کہ اس دعوے کی جان ہے۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس دعوے کی میں نے یہ بتائی ہے کہ اس دعوے کی ندرت، اس دعوے کی لاسانیت، یکتائی جو ہے وہ اس بات میں پائی جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح گویا اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے بغیر کوئی خدا کی بادشاہی جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کسی جگہ ہم وزٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم ایک اپنی کلیسیائی خاندان کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ باغوں کے پیچھے جانا چھوڑ دیں، آپ یہ میلوں پہ جانا چھوڑ دیں، چادریں چرانا چھوڑ دیں، چراغ جلانا چھوڑ دیں۔ تو جواباً اس خاندان کے ایک فرد نے کہا جی سارے راہ ادھر ہی جاتے ہیں، اگر سارے راہ ادھر ہی جاتے ہیں تو پھر یسوع کیوں کہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر یسوع مسیح کی بات کو ہم نے نہیں ماننا تو پھر اب اپنے آپ کو مسیحی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح کہتا ہے میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے یسوع مسیح اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ صرف نجات کے حصول کے لیے اس آسمانی باپ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ صرف میں ہوں، جو حق ہے، جو راہ ہے، جو زندگی ہے، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ اب دلیل کیا ہے کہ صرف یسوع ہی وسیلہ ہے؟ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تو کہہ سکتے ہیں نہیں جی ہم بھی تو اتنی روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ہم نے بھی اتنی ریاضتیں کی ہیں، ہم بھی تپسیا کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کا اصرار کر سکتے ہیں۔ میں بائبل سے باہر کوئی دلیل نہیں دینا چاہتا، یہ ایک لمبی بحث پڑ جائے گی۔ میں 4 باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یسوع مسیح ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ باجی تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں تار سے، کیوں یسوع مسیح ہی آسمانی باپ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، خدا کی بادشاہی میں لے کر جانے کا ذریعہ ہے۔ پہلی بات، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ وہ بار بار اس بات میں کیا کہہ رہا ہے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ یعنی اس حوالے کے اندر ہی خدا یسوع مسیح کہ اس بیان کی دلیل ملتی ہے، کیونکہ اس کا جو رشتہ ہے دنیا کے تمام لوگوں سے، جو بڑے بڑے انبیاء اکرام بھی کیوں نہ ہو، ان سے وہ اس کا رشتہ جو ہے وہ کیا ہے، معتبر ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، بیٹا ہے۔ اور ٹھیک ہے پرانے عہد نامے میں انبیاء راستے تھے، ٹھیک ہے پرانے عہد نامے میں شریعت ایک راہ تھی خدا تک پہنچنے کا، لیکن اب کون راہ ہے، خداوند یسوع مسیح۔ پرانے عہد نامے میں بھی در حقیقت جو راہ، جو شریعت دی گئی تھی، اس میں جو قربانیاں تھیں، وہ بھی سب کی سب یسوع مسیح کی ذات کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ اس لیے
یسوع مسیح ہی واحد وسیلہ نجات ہے، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ جس طرح بیٹے کو باپ کے گھر میں آزادی کے ساتھ رسائی حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اس طرح سے اپنے باپ کے گھر میں رسائی نہیں ہوتی۔ پہلی تو دلیل جو ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ 19ویں صدی کی بات ہے۔ ابراہم لنکن امریکہ کے صدر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں انجام دیتا تھا۔ اسے بابا جمہوریت بھی کہا جاتا ہے، فادر آف ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں خانہ جنگی جاری تھی ملک میں، اور ایک سپاہی اپنے مسئلے کو لے کر پریزیڈنٹ ہاؤس، وائٹ ہاؤس میں پہنچا اور دروازے پر آیا اور سیکیورٹی گارڈ سے کہنے لگا کہ میں پریزیڈنٹ صدر ابراہم لنکن سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جنگ جاری ہے، کوئی صدر کلنٹن سے نہیں مل سکتا، لنکن سے نہیں مل سکتا، ابراہم لنکن سے نہیں مل سکتا۔ اس نے کافی اصرار کیا کہ جنگ میں میرا باپ مارا گیا ہے، میرا بھائی مارا گیا ہے، اب میرے خاندان کے افراد کو سنبھالنے کے لیے، کام کاج کے لیے کوئی اور بندہ نہیں ہے، میں دراصل جنگ میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے مجھے بادشاہ تک مجھے صدر ابراہم لنکن تک جانے کی اجازت دی جائے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جا چلے جاؤ۔ اس کو بٹھا دیا اس سیکیورٹی گارڈ نے۔ وہ تھوڑی دور وائٹ ہاؤس سے آگے جا کر ایک گراؤنڈ میں بیٹھ گیا اور رونے لگا، انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ایک لڑکا کھیلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے بینچ کے پاس آیا، اور تشویش میں اس کی اس حالت کو دیکھ کر وہ متجسس ہوا کہ آخر اس کا کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کیا مسئلہ ہے تیرا؟ اس نے کہا جنگ میں میرا باپ اور میرا بھائی مارا گیا ہے، اب میرے خاندان کو سنبھالنے کے لیے کوئی شخص بچا نہیں ہے، میں ایک فوجی ہوں اور میں اس ذمہ داری کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے صدر ابراہم لنکن کی اجازت چاہیے، لیکن یہ سیکیورٹی گارڈ مجھے جانے نہیں دے رہے۔ وہ لڑکا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسی دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھل گیا، حتیٰ کہ وہ وائٹ ہاؤس سے ہوتا ہوا اس اوول آفس میں چلا گیا جہاں پر صدر امریکہ جو ہے وہ بیٹھتا ہے، اور بغیر دستک کیے ہوئے وہ صدر ابراہم لنکن کے پاس چلا گیا اور اس نے اس کا اپنا سارا مسئلہ صدر کے سامنے بیان کیا، اور صدر نے اس کو اجازت دی کہ وہ اس سپاہی کے کام کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کی خبر گیری کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا بلکہ ابراہم لنکن کا بیٹا تھا، جو اس کو لے کر گیا اور اس کے سامنے دروازے کھل گئے، اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، وہ بآسانی صدر ابراہم لنکن کے آفس میں چلا گیا، کیونکہ وہ اس کا کیا تھا؟ باپ تھا۔ آج سب سے بڑی جو دلیل میں سمجھتا ہوں، یسوع جب کہتا ہے میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب لوگ آپ کہتے ہیں جی ہمیں اپنے یہ کام کرنے دیں، جہاں لگے ہوئے ہیں لگے رہنے دیں، ان کو کہیں نہیں، یسوع ہی ہمیں باپ تک، خدا کی بادشاہی میں، جنت الفردوس میں لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ خدا کا بیٹا ہے۔ باقی سب قبروں میں پڑے ہیں جن کی آپ پیروی کرتے ہیں، مگر اس کی قبر خالی ہے، وہ اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، اور وہ اب بھی باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہوا ہے، اور وہی ہمیں لینے کے لیے آئے گا، اور وہی راہ ہے، وہی حق ہے، اور وہی زندگی ہے۔ 3 دلیلیں اور جلدی کے ساتھ دینا چاہتا ہوں، کیوں وہ واحد وسیلہ ہے؟ کیونکہ بائبل مقدس میں 3 خدا کے نئے عہد نامے میں عہدے ہیں خاص۔ وہ نبی ہے، وہ کاہن ہے، اور وہ بادشاہ ہے۔
میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب نئے عہد نامے کو آپ پڑھتے ہیں تو بار بار آپ کو اس بات کا تذکرہ ملے گا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے بڑے بڑے معجزات کیے، اس نے ہزاروں کو کھانا کھلایا، یا اس نے سامری عورت کی زندگی بدلی، یا دیگر آپ حوالہ جات کو پڑھیں گے تو وہ بار بار اس بات کا اظہار لوگ کرتے ہیں کہ وہ جو نبی آنے والا تھا تو ہی ہے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو نبی کے طور پر تسلیم کیا۔ نبی کیا ہے؟ نبی خدا کی بات کو، خدا کی مرضی کو کیا کرتا ہے؟ لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، اور وہ کاہن ہے، بلکہ نئے عہد نامہ کے مطابق وہ سردار کاہن ہے۔ اس نے سردار کاہن کیا کرتے تھے؟ وہ سال میں یوم کفارہ کے موقع پر قربانیاں گزرانتے تھے، اور پھر وہ سردار کاہن جو ہوتا تھا وہ پاک ترین مقام میں یوم کفارہ کے دن داخل ہوا کرتا تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ایسا سردار کاہن ہے، کلام میں لکھا ہے وہ بکروں اور بچھڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی پاک خون لے کر پاک مقام میں داخل ہو گیا، اور اس نے ابدی خلاصی کرائی۔ وہ نبی ہے، وہ کاہن ہے۔ کاہن کیا کرتے تھے؟ کاہن خدا اور انسان کے درمیان جو جدائی ہے ان کو قربانیوں کے ذریعے سے پر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یسوع مسیح نے اپنی قربانی کے ذریعے سے اس گیپ کو کیا کر دیا ہے؟ فل کر دیا۔ وہ نبی ہے، اس نے خدا کی مرضی کو ظاہر کیا ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی اس کے بیٹے کو دیکھے، اس پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس نے ہمارے گناہوں کا بطور کاہن بن کر کفارہ بھی ادا کیا ہے، اور اسے پاک مقام میں خدا کی حضوری میں اب تک کیا ہے؟ رسائی حاصل ہے۔ وہ آسمان پر چڑھ گیا، باپ کی دانی طرف جا بیٹھا۔ وہ تو ادھر بیٹھا ہے، وہ کاہن ہے، وہ نبی ہے، اس لیے وہ ہمیں لے کر جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات، وہ اس لیے واحد وسیلہ نجات ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ وہ باپ کی دانی طرف بیٹھا ہے۔ اس کے دہنی طرف بیٹھنے سے مراد کیا ہے کہ جو اختیار آسمانی باپ کا ہے وہی اختیار اسے سونپا گیا ہے۔ داہنا ہاتھ اختیار کی علامت ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کیا کہا؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ وہ ابن خدا ہے، وہ نبی ہے، وہ عظیم سردار کاہن ہے، وہ عظیم نبی ہے، وہ عظیم سردار کاہن ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ اس لیے آج جو خیال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یسوع ہی راہ ہے، یسوع ہی حق ہے، یسوع ہی زندگی ہے۔ اس کے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو